اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز فی اصول الفقہ کے جزء دوم کے بارے میں تھی، اور جزء دوم میں بھی چند فصلوں کو ذکر کرنا تھا مصنف صاحب کو۔ ان میں سے آج ہم تیسری فصل پڑھیں گے۔ قطع کی کتنی اقسام ہیں؟ جبکہ انسان کو کسی بھی چیز کے معلوم ہونے کے بارے میں، اس کے ذہن میں آنے کے بارے میں تین قسم کی کیفیت ہو سکتی ہے، یا قطع ہوگی، یا ظن ہوگا، یا شک ہوگا۔ تو ہر ایک کے مختلف احکام ہیں، ہر ایک کی مختلف کیفیات ہیں۔ قطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% وہ سمجھتے کہ یہ ایسے ہے۔ ظن میں ایسا ہے کہ 50% سے اوپر والی کیفیت کو ظن کہتے ہیں۔ شک اس کو کہتے ہیں جس میں 50-50 ہو۔ اور وہم کی یہاں بحث نہیں ہوتی علم اصول میں، باقی وہم وہ ہے جب 50% سے کم پہلو کو وہم کہا جائے گا، اور 50% سے اوپر والے پہلو کو جو ہے کہ ظن کہا جائے گا۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ قطع کے تقسیم کے بارے میں ہے۔ کسی برادر کی مہربانی ہوگی، یہ میں درس تو اپلوڈ بھی کر چکا تھا، لیکن غالباً میں نے یہ حصہ جو تھوڑا سا درس ہے، یہ میں نے جو ہے کیا ہے ریکارڈ بھی کیا تھا، پتہ نہیں کیوں اپلوڈ نہیں ہو سکا، کیا ہوا، تو اس کو آج میں پھر دوبارہ چند منٹ پڑھا کے اپلوڈ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں قطع کی دو قسمیں ہیں، قطع طریقی اور قطع موضوعی۔ اچھا، اب قطع طریقی کیا ہوتا ہے اور قطع موضوعی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قطع طریقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پر حکم لگایا گیا ہے، چاہے آپ کو قطع ہو چاہے قطع نہ ہو، وہ اس چیز کے لیے حکم لاگو ہوگا۔ جیسے شراب حرام ہے، چاہے آپ کو قطع ہو اس کے شراب ہونے کی، چاہے قطع نہ ہو۔ قمار، جوا کھیلنا حرام ہے، چاہے قطع ہو آپ کو چاہے قطع نہ ہو۔ اچھا، تو اس قطع کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس قطع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کے مطابق عمل کر لیا تو تنجیز الواقع، یعنی واقع آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو گیا، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا اور خطا نکل آیا تو پھر یہ عذر آپ کا قابل قبول ہو جائے گا۔ اچھا، ایک ایسی قطع ہوتی ہے جس کو موضوع میں اخذ کیا جاتا ہے۔ مطلق شراب کو حرام نہیں مثلا کہا جاتا، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ شراب کہ جس کے شراب ہونے کا آپ کو یقین ہو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مجھے اس کے شراب ہونے کا یقین نہیں ہے اور میں پی لیتا ہوں تو میرے لیے حرمت نہیں ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں جو کیا ہے وہ شراب ہی کیوں نہ ہو۔ اب شارع آیا اس قطع کے دائرے کو محدود کر سکتا ہے، دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں شارع مقدس کو قطع طریقی میں کوئی جو ہے کیا ہے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اسباب عادیہ کے ذریعے قطع حاصل ہو، چاہے اسباب عادیہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے جو ہے کیا ہے یہ قطع حاصل ہو۔ اس کی اگر کوئی مثال کہے تو مثال یہ تطبیقات میں ہم دیکھ لیں گے، یا میں وہ بتا دوں گا، تطبیقات میں نہیں پڑھوں گا، آپ خود اس کو حل کریں گے۔ لیکن قطع موضوعی میں شارع چونکہ قانون بنانے والا ہے تو ہر مقنن کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کے موضوع کو وسیع بھی کر سکتا ہے، اس کو محدود بھی کر سکتا ہے۔ کبھی مصلحت تقاضا کرے تو مطلق قطع کو موضوع میں اخذ کیا جاتا ہے۔ مطلق قطع کا مطلب ہے چاہے اسباب عادیہ کے ذریعے حاصل ہو چاہے غیر عادیہ کے ذریعے۔ اس کی مثال جو ہے انہوں نے دی ہے جناب کہ تطبیقات کی جو تیسری مثال ہے، تیسری مثال یہ تھی کہ تیمم کرنا واجب ہے جب آپ کو پانی کے مضر ہونے کا یقین ہو۔ اب چاہے اس کے مضر ہونے کا یقین اسباب عادیہ کے ذریعے ہو چاہے غیر عادیہ کے ذریعے ہو،
اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ خاص قسم کی قطع کو موضوع میں اخذ کیا جائے، جیسے اسباب عادیہ کے ذریعے جو قطع حاصل ہوگی وہ موضوع میں اخذ کی جائے گی، اور جو غیر عادیہ کے ذریعے ہوگی اس کو اخذ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثلا مجتہد صاحب حکم شرعی میں عدل اربعہ سے جو قتل حاصل ہوتی ہے قطع، تو اس کو جو ہے کہ وہ موضوع بنایا جائے گا اور اس قطع کو موضوع میں اخذ کیا جائے گا، لیکن علم رمل و علم جفر کے ذریعے جو قطع حاصل ہوگی تو وہ خود مجتہد کے لیے حجت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مقلد کے لیے حجت نہیں ہوگی، اور نتیجے میں اس غیر عادیہ امور سے جو قطع حاصل ہوئی ہے اس قطع کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، تقسیم القطع الی طریقی و موضوعی، قطع کو تقسیم کرنا طریقی کی طرف اور موضوعی کی طرف۔ اذا کان الحکم مترتبا علی الواقع، جب کوئی حکم مترتب ہو واقع پر، حقیقت پر، بلا مدخلیت للعلم والقطع فیہ، کوئی دخالت نہیں ہے کہ اس حکم کا ہمیں علم ہو، اس حکم کی ہمیں قطع ہو یا نہ ہو۔ خوب، حکم کو مترتب کیا گیا ہے حقیقت پر، فالقطع طریقیون، پھر یہاں پر اگر قطع حاصل ہو جاتی ہے تو اس قطع کو طریقی کہیں گے۔ کہ حرمت الخمر والقمار، جیسے شراب کا حرام ہونا اور جوا کا حرام ہونا۔ ولا دور للقطع، دور بے معنی کوئی حیثیت، کوئی مداخلت نہیں ہے قطع کی، حین اذن اس حرمت میں، سوائے ایک چیز کے، سوا تنجیز الواقع عند الاصابت، اگر ہم حقیقت تک پہنچ گئے تو پھر یہ قطع جو ہے کیا ہے حقیقت کو بالکل منجز اور کلیئر کر دیتی ہے۔ وتعذیر عند الخطأ، اور اگر ہم سے خطا ہو گئی تو چونکہ ہم نے جو ہے کیا ہے ایک حکم پر تو عمل کیا ہے تو پھر یہ عذر آور ہو جائے گی قطع۔ وَأَمَّا اِذَا أُخِذَ الْقَطْعُ فِي مَوْضُوعِ الْحُكْمِ الشَّرْعِي، لیکن اگر قطع کو حکم شرعی کے موضوع میں اخذ کیا جائے، بحیث اس طریقے سے کہ یکون الواقع بقید القطع، جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ موضوع کام کا ہے اگر اس میں قطع ہو، موضوع للحکم، پھر وہی جو ہے کیا ہے واقع موضوع ہوگا حکم کا۔ فَيُعَبَّرْ عَنْهُ بِالْقَطْعِ الْمَوْضُوعِ، اس قسم کی قطع کو جو موضوع میں اخذ کی گئی ہو اس کو قطع موضوعی کہتے ہیں۔ کما اذا افترضنا، جیسے کہ ہم فرض کرتے ہیں، ان الشارع حرم الخمر، شارع نے خمر کو حرام کیا ہے، بقید القطع، قطع کے قید کے ساتھ، بحیث اس طریقے سے، لولا ہو اگر آپ کو قطع بالخمر نہ ہو، لما کان الخمر محکوما بالحرمت، تو اس شراب پر حرمت کی فتویٰ نہیں لگائی جائے گی۔ ثم یعنی یہ بحث تو آپ نے لے لی قطع طریقی اور موضوعی کی جو ہے وضاحت۔ ثم پھر، انہو شان یہ ہے، لیس للشارع، کوئی شارع کو حق نہیں ہے، ایو تصرف، کسی قسم کا تصرف کرے قطع طریقے میں، فہو حجت مطلقہ، تو یہ قطع طریقی حجت ہے مطلقہ اسباب عادیہ کے ذریعے حاصل یا غیر عادیہ کے ذریعے۔ وَأَمَّا الْقَطْعُ الْمَأْخُوذُ فِي الْمَوْضُوعِ، لیکن وہ قطع کہ جس کو موضوع میں اخذ کیا گیا ہے، فَبِمَا، تو اس لحاظ سے کہ ان لکل مقنن، ہر قانون بنانے والے کو حق ہوتا ہے، التصرف، کہ وہ تصرف کرے، فی موضوع حکم ہی، اپنے حکم کے موضوع میں، بسعت وضیق، مثلا بھائی شراب پینا حرام ہے تو کون سی حالت میں اس کو وسعت بھی دے سکتا ہے، اس کو محدود بھی کر سکتا ہے۔ فللشارع ایضاً، جیسے ہر قانون گزار کو حق ہے تو شارع کو بھی حق حاصل ہے التصرفی، کہ وہ اس قطع میں تصرف کرے۔ فتارتاً تقتضی المصلحۃ، تو کبھی کبھی مصلحت تقاضا کرتی ہے کس چیز کی، اتخاذ مطلق القطع، کہ شارع مطلق قطع کو اخذ کرے موضوع میں، سواء، یہ مطلق کی وضاحت ہے، حصل من الاسباب العادیت ام من غیرہا،
چاہے وہ قطع اسباب عادیہ کے ذریعے حاصل ہو چاہے اسباب غیر عادیہ کے ذریعے حاصل ہو۔ کما فی المثال الثالث الآتی فی تطبیقات، جو کہ تطبیقات کی جو ہے کیا ہے جناب تیسری مثال تیمم والی ہے۔ وَأُخْرَى، اور کبھی کبھی جو ہے جناب مصلحت تقاضا کرتی ہے، تقتضی میں ضمیر جو مصلحت کی طرف جائے گی، جعل قسم من ہو کہ اس قطع سے خاص قسم کو قرار دیا جائے فی الموضوع، موضوع میں، کالحاصل من الاسباب العادیہ، مثلا وہ قطع جو حاصل ہوتی ہو اسباب عادیہ سے، وعدم الاعتداد بالقطع الحاصل من غیرہا، اور کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس قطع کی جو حاصل ہوتی ہے اسباب غیر عادیہ سے، کما فی المثال الثانی من تطبیقات، جیسے کہ تطبیقات کی دوسری مثال کہ وہ قطع جو ادلہ اربعہ کے ذریعے حاصل ہوگی اس کو ہم حجت مانیں گے، اس کو موضوع میں لیں گے، لیکن دوسرے کو ہم موضوع میں نہیں لیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔